السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ٹی کے کافی کچھ سوالات حل کیے ہیں۔ آج ہم کچھ اور سوالات حل کریں گے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹی میں اردو کے زیادہ تر سوالات دہرائے گئے ہیں، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو آج کے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، دفتر کی جمع دفاتر، ویسے ہی مقبرہ کی جمع کیا ہوگی؟ مناظر، مقبرے، مظاہر، مقابر۔ مقبرے ہم عام زندگی کی بول چال میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مقبرہ کی جمع مقابر ہے۔ اس سوال کا جواب ہے مقابر۔ مناظر جمع ہے منظر کی، مظاہر جمع ہے مظہر کی۔ سوال نمبر 2، راجندر سنگھ بیدی کی سنِ ولادت 1914، 1924، 1915، 1920۔ راجندر سنگھ بیدی سن 1915 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار اردو کے مشہور ناول نگار اور افسانہ نگار میں کیا جاتا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی نے ہندوستانی فلموں میں بھی خدمات انجام دی ہے۔ سوال نمبر 3، فلاحت کے معنی؟ باتیں کرنا، کھیتی باڑی کرنا، آسان علاج، دانائی۔ فلاحت کے معنی ہے کھیتی باڑی کرنا، دانائی مطلب عقل مندی۔ وہ نظم جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، سیرت پاک کو بیان کیا جائے۔ حمد، نعت، نظم معرہ، قصیدہ۔ وہ نظم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہوتی ہے وہ نعت کہلاتی ہے۔ حمد اور قصیدہ ہم پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہے، آپ اس ویڈیو کے بعد اسے دیکھ سکتے ہیں۔ نظم معرہ وہ نظم جس میں قافیے کی پابندی نہ ہو۔ سوال نمبر 5، حاکم کی جمع؟ حکام، احکام، حکمات، حکمت۔ حاکم کے معنی ہے حکومت کرنے والا اور اس کی جمع ہے حکام۔ احکام حکم کی جمع ہے۔ حکمت یعنی دانائی، حکمات حکمت سے بنا ہے۔ سوال نمبر 6، رباعی میں کل کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 2، 8، 6، 4۔ رباعی نظم کی ایک قسم ہے۔ رباعی لفظ بنا ہے اربع سے، جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں 4، یعنی رباعی میں 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 7، تھوڑا دودھ، تھوڑی شکر اور گلاس بھر پانی مل جائے تو فوراً شربت بنا دے۔ اس جملے سے صفت کی کون سی قسم واضح ہوتی ہے؟ صفت ذاتی، صفت مقداری، صفت عددی، صفت نسبتی۔ جن چیزوں کا ذکر جملے میں ہے ان میں ہر چیز مقدار کے مطابق بتائی گئی ہے، یعنی تھوڑی، اسی لیے اس جملے میں استعمال ہونے والی صفت مقداری ہے۔ صفت ذاتی، صفت عددی اور صفت نسبتی ہم پچھلے ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 8، بچوں کو علم کی تفہیم کے لیے درج ذیل میں سے کون سا وسیلہ سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے؟ سمعی وسائل، بصری وسائل، سمعی و بصری وسائل، چارٹ۔ جب معلم طلبہ کو کسی عنوان کے تحت کچھ سمجھانا چاہے تب اسے تدریسی وسائل استعمال کرنا چاہیے، جیسے سمعی وسائل یعنی ایسے وسائل جو صرف سنے جا سکتے ہیں، جیسے ریڈیو وغیرہ۔ دوسرا بصری وسائل جنہیں طلبہ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن سمعی و بصری ایسے وسائل ہیں جو طلبہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، اسی لیے سمعی و بصری وسائل تدریس میں سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ چارٹ بصری وسائل میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب ہے سمعی و بصری وسائل۔ اگلا سوال، مخمس کے ہر بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 2، 3، 4، 5۔ جس طرح مخمس 5 ضلعوں والی شکل کو کہتے ہیں، اسی طرح مخمس نظم کی وہ قسم ہے جس کا ہر بند 5 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب ہے 5۔ پچھلی ویڈیو کا سوال ہے، درج ذیل متبادل میں سے حروف علت کی شناخت کرنے والا متبادل کون سا ہے؟
اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1 الف واو چھوٹی یا۔ ایسے حرف جو 2 حرف کو ملا کر آواز قائم کرنے کے لیے آتے ہیں حرف علت کہلاتے ہیں، جو کہ الف واو اور یا ہے۔ جیسے کام، یہاں پر الف 2 حرفوں کو جوڑ کر ان کی آواز کو ملانے کا کام کر رہا ہے۔ ذوق، یہاں پر واو 2 حرفوں کو جوڑ کر ان کی آوازوں کو ملا رہا ہے۔ حروف علت کے علاوہ باقی سارے حرف صحیح کہلاتے ہیں۔ بعض اوقات حروف علت بھی حروف صحیح کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے وقت، یہاں پر واو خود کی آواز دے رہا ہے۔ امجد، یہاں پر الف حرف صحیح کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یمن، یہاں پر یائے حرف صحیح کے طور پر استعمال ہوا ہے، نہ کہ حرف علت کے طور پر، کیونکہ یہ اپنی خود کی آواز دے رہا ہے، نہ کہ 2 حرفوں کی آواز کو جوڑ رہا ہے۔ آج کے لیے سوال ہے، الہلال مولانا ابوالکلام آزاد سے تعلق رکھتا ہے، تہذیب الاخلاق کا تعلق کس سے ہے؟ مولانا محمد علی جوہر، سر سید احمد خان، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی۔ اس سوال کا جواب آپ کامنٹس میں ضرور لکھیے، انسٹاگرام پر بھی اس کا جواب دیجیے۔ اردو میلہ سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ نوٹیفیکیشن بیل دبائیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملے۔ جزاک اللہ خیرہ۔